السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق، جس میں 4 حرفی الفاظ اور ان سے بننے والے جملے پیش کیے جائیں گے، جن کی روشنی میں آپ اردو زبان پڑھنا لکھنا سیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے استعمال سے آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا سب سے پہلا لفظ ہے بادل۔ بادل، با الف زبر با، دال لام زبر دل، بادل۔ اس کے معنی ہے جو آسمان پر چھایا ہوا ہوتا ہے، بارش کو کھینچنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بادل۔ جیسے بارش ہونے والی رہتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش ہونے کی امید ہے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، ابھی بارش ہونے کی امید ہے۔ جنگل، جیم نون زبر جن، گاف لام زبر گل، جنگل۔ جنگل اس کے معنی ہے جھاڑ درخت وغیرہ جہاں پر بہت زیادہ ہو اسے کہتے ہیں جنگل۔ آبادی سے دور یا آبادی کے درمیان میں واقع کہیں بہت زیادہ جھاڑی ایک ساتھ جمع ہو جائے جو گنجان ہو تو اسے کہتے ہیں جنگل یا باڑی۔ تو اس کا استعمال ہوگا کہ میرے گھر کے پیچھے بہت بڑا جنگل ہے، میرے گھر کے پیچھے بہت بڑا جنگل ہے۔ کاغذ، کاف الف زبر کا، غین زال زبر غز، کاغذ۔ کاغذ اس کا معنی ہے جو کاغذ ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے لکھنے کے لیے، یا یہ جو کتاب چھپی ہوئی ہے جس پر، وہ اسے کہتے ہیں کاغذ۔ گویا ایک قسم کا ایک ایسا آلہ جس پر کوئی چیز پرنٹ کیا جائے، جس پر کوئی چیز لکھی جائے اور جس پر کتاب وغیرہ بھی چھپ سکتی ہے اور ساتھ ہی اخبار وغیرہ بھی چھپتے ہیں، اسے کہتے ہیں کاغذ۔ سورج، اس کا استعمال ہوتا ہے کہ اچھے کاغذ پر یہ کتاب چھپی ہے، یہ کتاب اچھے کاغذ پر چھپی ہے۔ سورج، سین واو پیش سو، را جیم زبر رج، سورج۔ سورج اس کا معنی ہے آسمان پر جو چھایا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کے وقت جو سورج روشن ہوتا ہے، جو روشنی دکھائی دیتی ہے اسے سورج کہتے ہیں، اسے سورج کہتے ہیں جس پر آپ کی نظر نہیں ٹک پاتی۔ تو گویا آسمان پر ایک بہت بڑا روشن سی جو چیز دکھائی دیتی ہے اسے سورج کا نام دیا جاتا ہے۔ آسمان پر سورج چھایا ہوا ہے یا آسمان پر سورج نکل چکا ہے، اب سورج کی تپش محسوس ہو رہی ہے، یعنی سورج کی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ ہے مورت۔ مورت، میم واو پیش مو، را تا زبرت، مورت اس کے معنی ہے صورت، بت۔ جیسے کہیں گے فلاں ایک قسم کا مورت ہے، فلاں ایک قسم کا مورت ہے، یا اسی سے آتا ہے مورتی، چھوٹا بت، چھوٹے قسم کے بت، چھوٹے قسم کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بت۔ بت کہتے ہیں ان خاص قسم کے جو شکل کو جو غیر مسلم پوجا کے لیے جن کی شکل بنا کر اس کا استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مورتی۔ تو اسی سے ہے مورت یعنی صورت، بت۔ اس کے پاس ایک مورت ہے یا اس کی عجیب مورت ہے۔ مندر، میم نون زبر من، دال را زیر در، مندر۔ مندر اس کا معنی ہے ہندوؤں کے عبادت کی جگہ، ہندوؤں کے عبادت کی جگہ۔ جیسے فلاں دھرم کے لوگوں کی مندر وہاں پر ہے۔ کمبل، کاف میم زبر کم، با لام زبر بل، کمبل۔ کمبل اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کے اوڑھنے کی چیز جو ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کمبل۔ جو نرم قسم کے کپڑے کے یا روئی وغیرہ کی بنائی جاتی ہے جسے کمبل یا لحاف کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ٹھنڈی کے موسم میں کمبل اوڑھا کرو۔
دل دل، دال لام زبر دل، پھر دال لام زبر دل، دل دل، دل دل، اس کا معنی ہے کیچڑ۔ تم اس جگہ مت پھنسو، یا میری گاڑی فلاں جگہ دلدل میں پھنس گئی تھی، میری گاڑی فلاں جگہ دلدل میں پھنس گئی تھی، یعنی کیچڑ میں پھنس گئی تھی۔ مل مل، میم لام زبر مل، میم لام زبر مل، مل مل، اس کا معنی ہے ایک قسم کا باریک سوتی کپڑا، ایک قسم کا باریک سوتی کپڑا۔ فلاں آدمی کے پاس ایک چادر ململ کی سی ہے، یا ململ کی ایک چادر ہے، یا ململ فلاں آدمی کے پاس ململ ہے۔ بوتل، با واو پیش بو، تا لام زبر تل، بوتل، اس کا معنی ہے وہ خاص قسم کا آلہ، وہ خاص قسم کی بنی ہوئی چیز، ڈبے جس میں پانی وغیرہ رکھے جائے، اسے کہتے ہیں بوتل۔ جیسے پانی کا بوتل مجھے دے دو، پانی کا بوتل مجھے دے دو۔ عورت، عین واو زبر او، را تا زبر رت، عورت، اس کا معنی ہے جو مؤنث ہو اور جو بڑی ہو اسے کہیں گے عورت۔ مرد ایک جنس ہے، عورت ایک جنس ہے، یعنی انسان کی 3 قسم ہے، جس میں مرد اور عورت اور ایک ہے خنثی۔ جیسے فلاں عورت بہت زیادہ اچھی ہے، فلاں عورت بہت نیک ہے۔ رونق، را واو زبر رو، نون قاف زبر نق، رونق، اس کا معنی ہے چمک، تازگی۔ فلاں آدمی کے چہرے پر رونق ہے، فلاں آدمی کے چہرے پر رونق ہے، یا فلاں آدمی کا چہرہ پر رونق ہے، یعنی بہت زیادہ چمک رہا ہے، تازگی محسوس ہو رہی ہے۔ پیتل، پایا زر پی، تا لام زبر تل، پیتل، ایک خاص قسم کی دھات جو پیلے قسم کی ہوتی ہے، جو بہت زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں۔ جیسے میرے پاس پیتل کا لوٹا ہے۔ تیتر، تا یا زر تی، تا را زبر تر، تیتر، اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کا پرندہ جو زمین پر چلتا ہے اور جسے کھایا بھی جاتا ہے، جو خاص قسم کی آواز نکالتا ہے، تو کہیں گے میرے پاس ایک بہت ہی اچھا تیتر ہے، یا میرے پاس تیتر ہے۔ زیور، زا یا زرزی، واو را زبر ور، زیور، اس کا معنی ہے جو خاص قسم کے جو نمائش کے لیے یا زیب و زینت کے لیے جو چیزیں اختیار کی جائے، یا جو ہار وغیرہ پہنے جاتے اسے کہتے ہیں زیور۔ فلاں آدمی اخلاق کے زیور سے آراستہ ہے، یعنی اچھے اخلاق سے آراستہ ہے۔ فلاں عورت کے پاس زیورات بہت اچھے ہیں، یعنی جو حسن کو نکھارنے والی جو چیزیں ہیں، ہار اور دیگر کان کی بالیاں وغیرہ، وہ بہت عمدہ ہے۔ بلند، بلند، دونوں، با لام با زبر با، لام نون زبر لن، دال ساکن، بلند، بلند، اور با پیش بو، لام نون زبر لن، دال ساکن، بلند۔ بلند اور بلند دونوں کے معنی ہے اونچا اور بہت زیادہ، جیسے درجے کے لیے استعمال ہو تو بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا مالک، اور باقی ایسے ہی ہو تو اس کا معنی ہے اونچا۔ جیسے فلاں آدمی بہت زیادہ بلند درجے والا ہے، یا فلاں عمارت بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ درخت، دال زبردہ، را خا زبر رخت، تا ساکن، درخت، اس کا معنی ہے جو درخت پودے وغیرہ لگے ہو اسے کہتے ہیں درخت۔ فلاں باغیچے میں بہت سے درخت ہیں۔ مکان، میم زبر ما، کاف الف زبر کا، نون ساکن، مکان، اس کا معنی ہے رہائش کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پر ٹھہرا جائے۔ جیسے ہم جس گھر میں رہتے ہیں اسے کہیں گے مکان، میرا مکان فلاں جگہ ہے۔ بارش، با الف زبر با، را زیر ری، شین ساکن، یا را شین زیر رش، بارش، اس کے معنی ہے آسمان سے گرنے والا پانی، آسمان سے گرنے والا پانی، قطرہ قطرہ جو آسمان سے پانی گرتا ہے اسے کہیں گے بارش۔ آج بارش بہت ہو رہی ہے۔ گردش، گاف را زبر گر، دال شین زیر دش، گردش، گردش، اس کے معنی ہے چکر، پھیرا، آفت۔
گردش ایام نے مجھے اس قدر بے مدد چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یعنی آفت و مصیبت نے۔ اور گردش، وہ آدمی ادھر ادھر گردش کھا رہا ہے، یعنی ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے۔ کوشش، کاف واو پیش کو، شین زیر شش، کوشش اس کا معنی ہے کسی چیز کے لیے کوشش کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے میں پیچھے لگنا، اسے کہیں گے کوشش۔ وہ آدمی بہت کوشش کر رہا ہے۔ مسجد، میم سین زبر مس، جیم دال زیر جد، مسجد اس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، یا مسلمانوں کی ایک مخصوص جگہ جہاں پر مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ فلاں مسجد بہت عالی شان ہے، فلاں مسجد میں چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ منزل، میم نون زبر من، لام زیر ذل، منزل اس کے معنی ہے ایک ٹھہرنے کی جگہ یا مکان، یا یوں کہے کہ 2 مالے کی عمارت ہو تو اس میں کہیں گے میں پہلی منزل پر رہتا ہوں، یعنی پہلے مالے پر رہتا ہوں۔ موسم، میم واو پیش مو، سین میم زبر سم، موسم اس کا معنی ہے آب و ہوا، فضا۔ جیسے آج ٹھنڈی کا موسم ہے، یعنی آج ٹھنڈی ہے۔ کل گرمی کا موسم تھا، یعنی کل گرمی تھا، کل گرمی تھی، کل کی آب و ہوا گرم تھی۔ مجرم، میم جیم پیش مم، میم جیم پیش مج، را میم زیر رم، مجرم اس کا معنی ہے ایسا شخص جس نے جرم کیا ہو، جرم کرنے والا۔ جب کوئی کسی قسم کا گناہ یا کسی قسم کا کوئی کام کرتا ہے جس پر اس کو سزا دی جائے، اسے کہیں گے مجرم۔ مفلس، میم فا پیش مف، لام سین زیر لس، مفلس اس کے معنی ہے قلاش، فقیر۔ فلاں آدمی مفلس ہے، فقیر ہے، قلاش ہے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ منشی، میم نون پیش من، شین یا زیر شی، منشی اس کے معنی ہے لکھنے والا۔ یہ ایک خاص طور پر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آفس وغیرہ میں حساب کتاب کا، لکھنے وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ وہ آدمی منشی کا کام کرتا ہے، یا وہ منشی ادھر بیٹھا ہے۔ مطلب، میم تا زبر مت، لام با زبر لب، مطلب اس کا معنی ہے مقصد، غرض۔ میرا اس سے کوئی مطلب نہیں، میرا اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوا، یا غرض۔ مقصد، میم قام صبر مق، صاد دال زبر صد، مقصد اس کا معنی ہے بھی غرض، مقصد اس کا معنی بھی غرض۔ مجھے اس کو حاصل کرنا میرا مقصد ہے، یعنی میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میم واو پیش مو، قاف عین زبر قا، موقع اس کا معنی ہے فرصت، وقت۔ لمحہ، جیسے وہ موقع بہت ہی عمدہ تھا، وہ موقع میرے لیے بہت اچھا تھا، بڑا ہی سنہرا موقع ہے، یعنی اچھا موقع ہے، اچھا وقت ہے، اچھا لمحہ ہے۔ جاہل، جیم الف زبر جا، ہا لام زیر ہل، جاہل اس کے معنی ہے ناواقف، نہ جاننے والا، ان پڑھ، نہ گوار۔ کاہل، کاف الف زبر کا، ہا لام زیر ہل، کاہل اس کا معنی ہے سست، وہ آدمی بڑا کاہل ہے، یعنی بہت سست ہے۔ حاصل، ہا الف زبر ہا، صاد لام زیر صل، حاصل اس کے معنی ہے حاصل کرنا، کوئی چیز حاصل ہونا، کسی چیز کو پانا، کسی چیز کو لینا۔ مجھے وہ نعمت حاصل ہو گئی، میں نے اس نعمت کو حاصل کر لیا۔ خالص، خالف زبر خا، لام صاد زیر لس، خالص اس کے معنی ہے خاص، مخصوص۔ وہ آدمی خالص اس سے محبت کرتا ہے، یعنی فقط اس سے محبت کرتا ہے، صرف اس سے ہی محبت کرتا ہے۔ ناقص، نون الف زبر نا، قاف صاد زیر قص، ناقص اس کے معنی ہے ادھورا۔ وہ آدمی ناقص ہے، ادھورا ہے، اس آدمی کا کام ہمیشہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ غافل، غین الف زبر غا، فا لام زیر فل، غافل اس کے معنی ہے
بے خبر یعنی اسے کوئی خبر نہیں ہے، وہ بڑا غافل ہے، اسے کوئی اندازہ نہیں ہے، وہ بڑا غافل رہتا ہے، وہ اس کام سے غافل ہے۔ لازم، لام الف زبر لا، زا میم زیر میم زم، لازم اس کے معنی ہے ضروری، یہ چیز مجھ پر لازم ہے، وہ کام تم پر لازم ہے۔ حاکم، ہا الف زبر ہا، کاف میم زیر کم، حاکم اس کے معنی ہے فیصلہ کرنے والا، فلاں جگہ کا حاکم ہے، یہ آدمی فلاں جگہ کا حاکم ہے۔ عالم، عین الف زبر آ، لام میم زیر لم، عالم اس کا معنی ہے جاننے والا، یا ایک خاص قسم کا آدمی جو بہت زیادہ جانکار ہو، جو خاص قسم کا کورس 9 سالہ کورس کر چکا ہو، اسے بھی عالم کا نام دیا جاتا ہے۔ فلاں عالم ہے، فلاں آدمی نے عالمیت وہاں سے مکمل کی ہے، فلاں عالم صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ صاحب اس یہ عزت کے لیے کسی کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اس کے معنی آتا ہے والا، عزت والا۔ فلاں صاحب ایسا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، تو جس کی بھی عزت سے نام لینا اس کے لیے صاحب کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ واقف، واو الف زبر وا، قاف فا زیر قف، واقف اس کے معنی ہے کسی چیز میں جانکار، یعنی وہ آدمی میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، یعنی میرے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پنڈت، پا نون زبر پن، ڈال تا زیر ڈت، پنڈت اس کا معنی ہے ہندوؤں کا عالم، فلاں مندر میں ایک پنڈت ہے۔ پیلا کاغذ، پا یا زیر پی، لام الف زبر لا، پیلا، کاف الف زبر کا، غین دال دبر غد، پیلا کاغذ یعنی پیلا رنگ کا، پیلا رنگ، پیلا ایک قسم کے رنگ کا نام ہے، اور کاغذ ایک کاغذ کو کہتے ہیں۔ پیلا کاغذ بہت اچھا ہے۔ روشن سورج، روشن اس کا معنی ہے چمکدار، سورج اس کا معنی ہے آسمان پر جو دوپہر کے وقت میں یا صبح کے وقت میں نکلتا ہے اسے سورج کہتے ہیں۔ روشن سورج نکلا ہوا ہے یا سورج روشن ہے۔ کالا کمبل، کاف الف زبر کا، روشن، را واو زبر رو، شین نون زبر شن، روشن، سین واو پیش سو، را جیم زبر رج، سورج، روشن سورج۔ کالا کمبل، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، کالا، کاف میم زبر کم، با لام زبر بل، کمبل، کالا کمبل۔ کالا ایک خاص قسم کا رنگ ہے، کالا جس رنگ سے یہ لکھا ہوا ہے، حروف جس رنگ سے حروف لکھے ہوئے اسے کالا رنگ کہیں گے۔ کمبل ایک خاص قسم کے اوڑھنے کی چیز جس سے ٹھنڈی سے بچاؤ ہو، کالا کمبل بہت اچھا ہے۔ سوکھا درخت، سین واو پیش سو، کاف میں ہاں لگا کھا، الف ساکن، سوکھا، دا زبر دا، را زبر را، خا ساکن یا را خا زبر رخ، تا ساکن، درخت، سوکھا درخت یعنی سوکھ چکا، جو دھوپ میں سوکھ جائے، جس کے پتے جھڑنے لگے اسے کہیں گے سوکھا درخت۔ بلند، سوکھا درخت بہت ہی، سوکھا درخت ایندھن کے کام آتا ہے یعنی جلانے کے کام آتا ہے، جلاون کے کام آتا ہے۔ بلند مکان یا بلند مکان یعنی اونچا مکان، با پیش بو یا با زبر با، لام نون زبر لن، دال ساکن، بلند بلند، میم زبر ما، کاف الف زبر کا، نون ساکن، بلند مکان، یہ مکان بلند ہے، یہ بلند مکان ہے۔ پہلی منزل، پا زبر پا، لام یا زیر لی، پہلی، میم نون زبر من، زا لام زیر لی، زل، منزل، پہلی منزل یعنی پہلا فرسٹ فلور یا نیچے کا حصہ، جیسے نیچے کا دو خانے والے گھر ہو یعنی نیچے بھی عمارت ہو اوپر بھی عمارت ہو، اسے نیچے والے عمارت کو کہیں گے پہلی منزل، اوپر والی عمارت کو دوسری منزل۔ عورت کا زیور، عین واو زبر عو، را تا زبر رت، عورت، کاف الف زبر کا، زا یا زیر زی، واو را زبر ور، عورت کا زیور، عورت کا زیور یعنی عورت کے زیب و زینت کی چیزیں، عورت کا زیور بہت خوبصورت ہے۔ سردی کا موسم، سین را زبر سر،
دال یا زیر دی سردی، کاف الف زبر کا سردی کا، میم واو پیش مو سین میم زبر سم، سردی کا موسم بڑا اچھا ہے، مندر میں پیپل کا درخت ہے، میم نون زبر من دال را زیر دی مندر، میم یا زیر می نون غنہ میں مندر میں، پا یا زیر پی پا لام زبر پل پیپل، ایک خاص قسم کا درخت آتا ہے جس کے پتے پان کی طرح ہوتے ہیں، کاف الف زبر کا پیپل کا، دال دال زبر دا را خا زبر رخت تا ساکن درخت، ہا یا زبر ہے مندر میں پیپل کا درخت ہے، جنگل میں دلدل ہو رہی ہے، جیم نون زبر جن گاف لام زبر گل جنگل، میم یا زیر می نون غنہ جنگل میں، دال لام زبر دل دال لام زبر دل دل دل، ہا واو پیش ہو را زبر را، ہا یا زیر ہی ہا یا زبر ہے، جنگل میں دلدل ہو رہی ہے یعنی جنگل میں کیچڑ ہو رہی ہے، پنڈت جی نے کوشش کی، پا نون زبر پن ڈال تازر ڈت جی جیم یا زیر جی پنڈت جی، نون یا زیر نی نے نون یا زبر نے نون یا زیر نے پنڈت نے، کاف واو پیش کو شین زیر شش کوشش، کاف یا زیر کی، پنڈت جی نے کوشش کی، منشی کا مطلب حاصل ہوا، میم نون پیش من شین یا زیر شی منشی، کاف الف زبر کا منشی کا، میم تا زبر مت لام با زبر لب مطلب، حی ہا الف زبر ہا صاد لام زیر صل حاصل، ہا پیش ہو واو الف زبر وا حاصل ہوا، منشی کا مطلب حاصل ہوا۔ یہ کچھ الفاظ تھے اور ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال آپ کے سامنے رکھا گیا۔ امید ہے کہ آپ اسے سمجھیں گے، بار بار پڑھیں گے اور اسے لکھ کر مشق کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پڑھنے بول چال میں اور اسی طرح لکھنے میں اس کا استعمال کریں گے، اور یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔